الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت کے اندر ایک بڑی نایاب ترکیب رکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھنے میں تو یہ بالکل عام سی بات لگتی ہے، لیکن الحمدللہ کئی بڑے بڑے نسخوں کو یہ ترکیب جو یہ پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ سردیوں کا مہینہ ہے، تو موسم سرما کے اندر اکثر بیشتر لوگ جو ہے وہ کڑھائی گوشت کھاتے ہیں، شورمے کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، اور اس طرح تو گرم چیزیں کھانے کا رواج ہوتا ہے۔ کئی دوست احباب جو ہیں وہ دن رات پکوڑے، سموسے، تکے، کباب، سینڈوچ، تو اس طرح کے پیزے اور برگر وغیرہ یہ چیزیں جب کھاتے رہتے ہیں، تو میں نے اکثر آج کل برگر فیملیاں دیکھی ہیں، تو یہ بچے بھی دیکھے ہیں جو صبح پیزا کھاتے ہیں، شام کو برگر کھاتے ہیں، دوپہر کو پھر شاورما کھاتے ہیں، تو ان کو بے شمار جو ہے وہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کالا یرقان ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو جو پیشاب ہے وہ جل کے آتا ہے، پیشاب کے ساتھ جلن ہوتی ہے، تو صفرا جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے میں ایک نسخہ جو ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ نے 3 کلو دودھ لینا ہے، تو تھوڑی سی دہی لگا کر پہلے تو اس کو دودھ کو گرم کریں، دودھ کو گرم کرنے کے بعد پھینٹ کر تو اس کو بالکل کوسا کر لیں۔ تو جب نیم گرم ہو جائے تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی دہی لگا کر تو اب اس کو آپ جمانے کے لیے دہی کے لیے وہ تیار کر لیں، تھوڑی سی دہی لگا دیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے تقریباً 5 تولہ جو ہے وہ جو خار لے لینا ہے، تو وہ جو خار جو ہے وہ پاؤڈر کر کے پیس کے وہ آپ نے اس دودھ کے اندر چھوڑ دینا ہے۔ تو اب یہ دودھ جو ہے وہ جم جائے گا۔ صبح آپ نے اس دودھ کو مدانی کے ساتھ وہ رڑک لینا ہے، اور رڑکنے کے بعد تو جو پون وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اس دودھ میں سے جو پون ہوگا وہ لے لینا ہے، تو وہ اس کو پون کو لے کر تو وہ آپ نے اس کو دھوپ کے اندر آہستہ آہستہ وہ رکھ کر اس کو خشک کر لینا۔ یہ آپ کا پاؤڈر ہوگا، اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ اور وہ دوست احباب جو مختلف قسم کی یہ گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے جن کو یرقان ہو جاتا ہے اور جن کو صفرا جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مارے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات بھی پھر ان کو وہ گرم دوائیاں دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ مطلب بجائے وہ ٹھیک ہونے کے اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو نہ تو سلاد کھاتے ہیں، اگر وہ تھوڑا بہت سلاد جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں تو بھی کوئی بچت ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، کہاں بچے سلاد کھاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ جو پون کا جو سفوف ہوگا وہ سکھا کر آپ نے محفوظ کر لینا، اور یہ پون کا سفوف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا وہ کھاتے رہیں روزانہ بلا ناغہ۔ تو کچی لسی بنا کر اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا کھا لیا کریں، ٹھنڈے دودھ کے ساتھ بھی وہ ان کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہفتہ عشرہ کے اندر انشاءاللہ فضل تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر یہ نہیں بنا سکتے تو بالکل پھٹکڑی جو ہے وہ لے لینی ہے، 1 پاؤ پھٹکڑی لے کر اس کو بریاں کر لیں، اور بریاں کرنے کے بعد وہ پھٹکڑی جو ہے تو اس کو جو ہے وہ پیس کر پاؤڈر بنا کر اس کا سفوف کر کے وہ رکھ لیں۔ بلا ناغہ صبح ادرک کا بنائیں، دودھ اور دہی تھوڑا سا لے کر، تو اس کے اندر آپ نے تقریباً آدھی چمچ ٹی سپون جو ہے وہ ڈال کر تو وہ سفوف جو ہے اس کو مکس کر کے وہ پی لیا کریں۔ تو تقریباً ایک آدھے ہفتے کے اندر کالا یرقان یا پیلا یرقان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، خصوصی طور پر جو پیلا یرقان ہے یہ اس کے لیے بڑا ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے، تو مثانے کی گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو جگر کے اندر صفرا جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ فضل تعالیٰ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں، پیشاب بھی کھل کر آنے لگتا ہے، اور پیشاب ایسے ہو جاتا ہے جیسے 7 اپ ہوتی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔